العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے. وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا انْتَظَرَهُ الْمَأْمُومُ فَإِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ إِمَامُهُ الزَّائِدَةَ بِسَجْدَةٍ فَسَدَ فَرْضُهُ. ترجمہ دیکھیے. اور اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے قاعدہ اخیرہ سے پہلے بھول کر تو مقتدی ان کا انتظار کریں گے. پس اگر فَإِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي پس اگر مقتدی نے سلام کر دیا قبل اس کے کہ ان کا امام زائد رکعت کو مقید کر دے سجدہ سے فَسَدَ فَرْضُهُ تو اب ان کا فرض فاسد ہو جائے گا. پس اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے قاعدہ اخیرہ سے پہلے بھول کر تو مقتدی ان کا انتظار کریں گے. پس اگر مقتدی نے سلام کر دیا قبل اس کے کہ ان کا امام مقید کرے زائد رکعت کو سجدہ سے تو ان کا فرض باطل ہو جائے گا. صورت مسئلہ یہ ہے امام صاحب کو قاعدہ اخیرہ کرنا چاہیے تھا، وہ بھول سے قاعدہ اخیرہ کیے نہیں اور کھڑے ہو گئے. اب مقتدی رکمہ دے رہے ہیں لیکن امام صاحب کھڑے ہی ہو گئے. اب یہاں پر مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ چونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور امام کے ساتھ کرنا ہے، وہ امام کو رکمہ دے رہے ہیں، وہ آ نہیں رہے ہیں امام صاحب، تو یہ انتظار کریں گے. مقتدی صاحب انتظار کریں گے. انتظار الامام انتظار کریں گے. کب تک انتظار کرنا ہے؟ جب تک کہ زائد رکعت کو امام صاحب سلام کے ساتھ مقید نہ کر دیں، اس وقت تک ان کو انتظار کرنا ہے. اگر اس وقت تک انتظار کر لیا اس کے بعد سلام پھر رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی. اور اگر امام کے زائد رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کرنے سے پہلے ہی مقتدی نے اپنے سلام کو پھیر دیا تو اب مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اگلی بار دیکھیے. وَقُرِئَ سلام المقتدی بعد تشہد الامام قبل سلامہ، اور مقتدی کا سلام کر لینا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، امام کے تحیات کے بعد امام کے سلام سے پہلے. امام نے بھی تحیات پڑھ لی ہے، مقتدی نے بھی تحیات پڑھ لی ہے، مطلب یہ ہے دونوں تحیات پڑھ چکے ہیں. اب مقتدی کو اپنے امام صاحب کے سلام کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن بغیر ضرورت کے ہی یہ اپنے امام کے سلام سے پہلے سلام کر لے رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے. اگر سخت ضرورت کی وجہ سے مثلا گاڑی ان کی چھوٹ جا رہی ہے یا اور کسی بھی ضرورت کی وجہ سے اگر کرے تو جائز ہے، پہلے آ چکی ہے بات. فصل فی الاذکار الواردۃ بعد الفرض، یہ فصل فرض کے بعد آئے ہوئے ذکروں کے سلسلے میں. یہ فصل فرض کے بعد آئے ہوئے ذکروں کے سلسلے میں جو منقول ہے اس سلسلے میں. القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مشروع وعن شمس الائمۃ الحلوان لا باس بقرۃ الاوراد بین الفریضۃ والسنۃ، کھڑا ہونا سنتوں کی ادائیگی کے لیے فرض کے بعد فوراً مسنون ہے. کھڑا ہونا سنتوں کی ادائیگی کے لیے فرض کے بعد فوراً مسنون ہے. اور شمس الائمہ حلوانی سے، یہ حنفیہ کے بیرسٹر بڑے اماموں میں ہیں، اور شمس الائمہ حلوانی سے منقول ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے فرض اور سنتوں کے درمیان اوراد کے پڑھنے میں. اصول یہ ہے وہ نماز ہے جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں، نفل نہیں ہے، مثلا فجر کے بعد، عصر کے بعد، تو وہاں پر تسبیحات فاطمہ پڑھے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. اس کے بعد پھر دعا مانگے. دعا میں لوگوں کی اختیار ہونی چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام جب دعا شروع کر رہے ہیں تبھی ہم کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام کے اختتام تک ہم مانگتے ہی رہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب دعا میں بھی شریک ہوں، بلکہ سرًا الحاظاری خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگیں. اور وہ نماز ہے جس کے بعد تسبیح سنتیں ہیں، عشاء ہے جی، مغرب ہے جی، ظہر ہے، تو مختصراً فرض کے بعد مختصراً دعا کی جائے،
اس کے بعد سنت اور نفل پڑھنے کے بعد اہتمام سے دعا کی جائے۔ آپ کی کتاب والے نے شمس الائمہ حلوانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ فرض اور سنتوں کے درمیان اوراد وظائف مثلا آیت الکرسی وغیرہ تسبیحات فاطمہ وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ صَلَامِهِ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ لِيَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْفَرْضِ، اور مستحب ہے امام صاحب کے لیے ان کے سلام کرنے کے بعد یہ کہ وہ گھوم جائیں اپنے بائیں طرف تاکہ وہ نفل نماز پڑھیں فرض کے بعد۔ یعنی جب فرض نماز پڑھ لی ہے تب نفل نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا بائیں، اگلی عبارت آ رہی ہے جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بائیں اور دائیں کسی بھی طرف وہ پھر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی سنتوں کی ادائیگی کریں۔ اور اگر مسجد کے اندر گنجائش ہو نمازی وغیرہ کسی طرح کوئی تکلیف نہیں، کسی طرح کا کوئی گردن پھلانگنا نہیں، تو مقتدی بھی اپنے فرض کی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ سنت اور نفل پڑھیں، یہ اچھی بات کہی گئی ہے۔ اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اس کا اہتمام ہو رہا ہو کہ جہاں جو پڑھے ہوں وہیں پر سنتیں پڑھیں، مثلا جگہ کم ہے، کسی طرح کا اور کوئی پریشانی، ادب تہذیب سکھانا ہو، تو پھر گنجائش یہ بھی ہے کہ وہیں اپنی اپنی جگہ پر ہی وہ پڑھ لیا کریں۔ اور مستحب ہے امام صاحب کے لیے ان کے سلام کے بعد یہ کہ وہ پھر جائیں بائیں طرف تاکہ نفل پڑھیں وہ فرض کے بعد۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ فرض نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے۔ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ، اور یہ بھی مستحب ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں، دعا وغیرہ کا جو کرتے ہیں وہ منشا ہے، جہاں پر فرض نماز کے بعد سنت وغیرہ نہیں ہے اس کے لیے یہ عبارت۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ وَيَقْرَؤُونَ آیَةَ الْکُرْسِی وَالْمُعَوِّذَاتِ، اور اللہ سے مغفرت چاہیں اور آیت الکرسی پڑھیں، والمعوذات، اور معوذات پڑھیں، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس دونوں صورتوں کو معوذات بولتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، اور سبحان اللہ بولے 33 دفعہ، وَيَحْمَدُونَهُ كَذَلِكَ، اور اللہ کی تعریف کرے یعنی الحمدللہ بولے كذلك، ایسے یعنی 33 مرتبہ، وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرے ایسے ہی، یعنی اللہ اکبر بولے ایسے ہی 34 مرتبہ پرانا کتابوں سے ثابت ہے۔ ثم یقولون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر یہ تسبیحات فاطمی کے بعد پڑھیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ ان کا کوئی شریک و ساجی نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے حکومت ہے، انہی کے لیے تعریف ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ثم يدعون لانفسهم وللمسلمین رافعی ایدیہم، رافعین تھا یہ، نون گرا ہوا ہے ایدی کی طرف اضافت کی وجہ سے، پھر دعا کریں اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس حال میں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں، ثم یمسحون بها وجوہہم فی آخرہ، پھر پوچھ رہے ہوں ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اپنے اخیر میں۔ یعنی چونکہ یہ دعائیں پڑھ کے آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، مقبولیت کا وقت ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ دعا کا طریقہ اس عبارت کے اندر رافعی ایدیہم سے دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کی طرح سامنے اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کا کچھ حصہ چہرے کے مقابل ہو، اور دعا کے اندر خوب الہا و زاری ہو، خضوع کے ساتھ مانگنے چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ رکھنا چاہیے، اور پھر دعا سے فارغ ہو کر کے ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ آگے دیکھیے، باب ما یفسد الصلاۃ وهو ثمانیۃ وستون شیئا، یہ باب ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کو خراب کر دیتی ہے، اور وہ 68 چیزیں ہیں، 68 چیز کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر الکلمۃ ولو سہوا او خطأ، بات کر لینا اگرچہ سہو بھولے سے ہو یا غلطی سے ہو، بات کر لینا اگرچہ بھولے سے ہو یا غلطی سے ہو۔ اس میں ایک لفظ سہو ہے اور ایک لفظ خطا ہے۔ سہو کہتے ہیں قوت مدرکہ سے صورت کا ظاہر ہو جانا،
جس کی تعبیر آپ خیال نہ رہنے سے کر سکتے ہیں. اور خطا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قوت مدرکہ کے اندر صورت تو باقی رہتی ہے، لیکن جب ایک چیز کے تکلم کا ارادہ کیا ہے اس نے، تو بغیر ارادے کے دوسری چیز زبان سے نکل جا رہی ہے. بہرحال صاحب کے اندر وہ چیز موجود نہیں رہتی ہے، ذہن میں خطا کے اندر موجود رہتی، بھول ہو جاتا ہے. وَالدُّعَاءُ بِمَا يَشْبَهُ كَلَامَنَا، اور مانگنا، دعا کرنا ایسی چیز سے جو ہمارے کلام کے مشابہ ہو. جی نماز کے اندر ہی آپ دعا کر رہے ہیں، دعا یا کلمات آ رہے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے لی جاتی ہے. یا اللہ مجھے فلاں کپڑا دے دیجیے، یا اللہ مجھے فلانی عورت سے نکاح کرا دیجیے، یہ اور اس طرح کی، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. والسلام بنیت التحیہ ولو ساہین، اور سلام کرنا سلام کی نیت سے اگرچہ بھول کر ہو. یعنی نمازی آدمی اگر سلام کی نیت سے سلام کر رہا ہے تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے یہ بنیت تحیت کی قید اس وجہ، تحیہ کی قید اس وجہ سے لگائی ہے کہ اگر اس نیت سے سلام کیا کہ نماز سے میں باہر ہو رہا ہوں، تو اگر قاعدہ اخیرہ تحیات کے بعد کیا ہے تب اس شکل میں نماز فاسد نہیں ہوگی. آپ پڑھ چکے ہیں خروج بسنع ہی یہ فرائض میں سے ہے. تو اگر یہ اسی لفظ یعنی تحیہ کی نیت، سلام کی نیت نہیں بلکہ خروج بسنع ہی، یہی عمل کے ذریعے سے نکلنا چاہ رہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی اگر تحیات کے بعد قاعدہ اخیرہ بات کیا تو. ورد السلام بلسانہ، اور سلام کا جواب دینا اپنی زبان سے، یہ بھی مفسد صلاۃ ہے. وعلیکم السلام. اسی طرح او بالمصافحتی، یا مصافحہ کے ذریعے سے سلام کا جواب دینا، یہ بھی ایک طرح سلام ہی ہے، کلام ہی ہے. والعمل الکثیر، اور عمل کثیر کر لینا، یہ بھی نماز کے فاسد کر دیتا ہے. عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ عمل کثیر کی بہت ساری تفسیر بیان کی گئی ہے. ایک یہ ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ نماز میں نہیں، آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھے آپ نماز میں نہیں ہیں. جی مثلا آپ ٹوپی کو اتار کر کے دونوں ہاتھوں سے سر کو آپ کھجا رہے ہیں، جی، یا کہ نماز میں ہی آپ کو اچھل پھانت کر رہے ہیں، یہ عمل کثیر ہے. بعض لوگ اور اگر معمولی حرکت ہو، مثلا ایک ہاتھ سے کھجا رہے ہیں یا کہ ایک ہاتھ سے موبائل کے بٹن کو آپ دبا رہے ہیں، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، عمل قلیل میں ہے، قلیل میں ہے. وتحویل الصدر عن القبلۃ، اور سینے کا پھر جانا قبلہ سے، اور سینے کا پھر جانا قبلہ سے، یہ بھی مفسد صلاۃ میں سے ہے. لیکن آپ یاد رکھیے تحویل صدر قبلہ سے یہ مفسد صلاۃ ہے، لیکن دو حالتیں اس سے مستثنا ہیں. ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے حدث اس شخص کو لاحق ہو جائے، تو اب جب حدث لاحق، نقصی پھوٹ گئی یا اور کوئی عارضہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اب وضو کے لیے جانا ہی ہے طہارت کے لیے، تو سب چھوڑ کر کے جائے گا ہی، سینہ تو پھرے گا. یا ہے کہ نماز خوف میں ہے اور نماز کے درمیان ہی نقل و حرکت کرنے کی ضرورت پڑ رہی، نماز خوف میں ہوا ہی کرتا ہے نقل و حرکت، تو اس میں بھی مفسد صلاۃ نہیں. وَأَكْلُ شَيْءٍ مِنْ خَارِجِ فَمِهِ وَلَوْ قَلَّ، اور کسی چیز کا کھا لینا اپنے منہ کے باہر سے اگرچہ کبھی ہو. دیکھا آپ نے جی کاجو اور بادام کا ٹکڑا چھوٹا سا پڑا ہوا ہے، وہ آپ جب سجدے میں گئے تو اٹھا کر کے کھا لیے، تو نماز آپ کی فاسد ہو گئی. وَأَكْلُ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَهُوَ قَدْرُ الْحِمَّةِ، اور کھانا اس چیز کا جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے اور وہ چنے کے مقدار ہو. اس میں ایک لفظ حمصۃ آیا ہے، اس کے معنی چنا کے ہیں، اس کی جمع حمصن آتی ہے. دانتوں کے درمیان، جی آپ نے مان لیجئے بہترین کوئی چیز کھائی اور وہ چیز پھنسی ہوئی ہے دانت کے درمیان، اور دانت میں خلا کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ پھنسی ہوئی چیز چنے کی مقدار ہے، آپ نے زبان سے نکال کر کے اس کو کھا لیا، تو آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی. وشربہ، اور نمازی آدمی کا پانی پی لینا کوئی بھی چیز پینا، پانی پینا کوئی بھی چیز پینا. باہر نماز ہو رہی تھی، آپ منہ آسمان کی طرف اٹھایا، بارش ہو رہی تھی، یا کہ شبنم زوروں کا تھا اور آپ کے منہ میں قطرہ گر گیا اور وہ پیٹ میں پہنچ گیا، تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی. وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ، اور کھنکھارنا بغیر عذر کے.
ہاں بغیر اگر کوئی عذر ہے مثلا گلا صاف کرنے قرت کرنے کے لیے یا کھانسی آ رہی ہے بغیر اضطراری پریشانی کی وجہ سے آپ گلے کو صاف کریں تو اس کو حرج کی بات نہیں ہے. آگے انشاءاللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.